يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. قال اراغب انت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انہ کان بی حفیّا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. یا ابتی اے میرے ابا جان، لا تعبدی نہ پرستش کیجیے، نہ عبادت کیجیے، شیطان کی، ان الشیطان بے شک شیطان، کانا ہے، للرحمانی رحمان کا، عصیہ نافرمان. یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، ان یمسکا یہ کہ آ پکڑے آپ کو، عذاب من الرحمانی رحمان کی طرف سے، فتکونا پس ہو جائیں آپ، للشیطانی شیطان کے، ولیہ ساتھی. قال اس نے کہا، اراغب کیا برگشتہ ہے، انتا تو، ان آلہتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن اگر، لم تنتہی نہ باز آیا تو، لارجمنکا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، واہجرنی اور مجھ سے دور ہو جا، ملیہ لمبی مدت کے لیے. قال کہا، سلام ہو، علیکا آپ پر، سأستغفر لک میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، ربی اپنے پروردگار سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، بی مجھ پر، حفیّ بہت مہربان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس پر بہترین طور پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے، انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین. پچھلی بار ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیار سے تذکرہ فرمایا ہے اور بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ کہ ہمارے بندے کا ذکر کرو، ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اور ان کا بہت ہی حکمت بھرا دعوت اور تبلیغ کا اسلوب بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا ہے. انہوں نے جس طریقے سے دلائل دیے، انہوں نے اپنے باپ کو اور سمجھایا اور بتایا
اور پھر اس کے بعد میں ان کا جو مکالمہ ہے وہ آگے بھی کنٹینیو ہو رہا ہے، اور آگے تک بھی انشاءاللہ ان کے واقعے میں پورا ہم اس کو پڑھیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی اس کا تھوڑا سا حکمتوں کے اوپر سب مل کر غور کریں کہ اس میں انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل فرمایا ہے، اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور ہم اس کو کس طریقے سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو آج کے سبق میں پڑھیں گے، اس میں انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، پیارے ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یعنی آپ بتوں کی عبادت نہ کریں، شیطان کی بات نہ مانیں، کیونکہ شیطان ہی بت پرستی سے خوش ہوتا ہے، اور وہی شرک پر انسان کو آمادہ کرتا ہے تاکہ تمام اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ جو تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے، شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، مگر یہاں پر شیطان کی عبادت کہا گیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہ اس کام میں شیطان کی ہی مرضی اور اطاعت کر رہے تھے، اسی کی مرضی پر عمل کر رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت محض پوجا یا پرستشی کا نام نہیں ہے، بلکہ اطاعت کا بھی نام ہے، یعنی جس کی اطاعت کی جا رہی ہو اس کی بھی پھر انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اس طرح سے کہہ کر نفرت بھی دلائی کہ رحمان کی سخت نافرمانی کرنے والا جو شیطان ہے، وہ بت پرستی اور بتگری کو خوبصورتی بنا کر پیش کرتا ہے، یا کرنے والا انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، تو آپ اس کے دھوکے میں نہیں آئیے، آپ جو ہے اس غلط کاموں میں نہیں پڑیے، آپ جو ہے اس نافرمان کے طریقے پر چلیں گے جو اللہ کا نافرمان ہے، تو پھر آپ بھی اللہ کے نافرمان بن جائیں گے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی پیروی نہ کریں، جو وہ وسوسے ڈالتا ہے ان پر عمل نہ کریں، اس کی بات نہ مانیں، اور اس لیے نہ مانیں کہ وہ تو رحمان کی بات ہی نہیں مانتا ہے، وہ تو میرے دوست کا دشمن ہے، اس لیے آپ بھی اس سے دوستی نہ کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے، انسان جو ہے کسی کو بڑا سمجھ کر اپنے تمام جذبات عقیدت اس سے منسوب کر دے، یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرے اس میں کوئی خامی کوئی عیب نہ ہو، جس سے وہ محبت کر سکے، جس کے آگے وہ سر اطاعت جھکا سکے، تمام کمزوریوں نقص اور خامیوں سے پاک، اور جس کے آگے وہ اپنی تمام باتیں رکھ سکے، جس کے سہارے وہ اپنی تمام کمزوریاں دور کر سکے۔ پوجنا یا عبادت ہر انسان کے اندر اس کی خواہش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو جب ہی اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور اسی سے سب سے زیادہ محبت بھی کرنی چاہیے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ پھر کسی نہ کسی کی کرتے ہیں، اور اس میں شیطان بھی آ جاتا ہے، اور شیطان پھر ان کو غلط راستوں پر لے جاتا ہے، پھر شیطان ان سے شرک کرواتا ہے، اور اسی میں انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ جو رب کے لیے جذبات احساسات اور عبادت ہونی چاہیے تھی وہ پھر کسی اور کے لیے ہو جاتی ہے، تو یہی انسان کے لیے پھر ناکامی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اگر آپ اس کی بات مانیں گے تو پھر آپ بھی اسی کی طرح سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ کہنے لگے شرک اور نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ پر کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، پھر آپ کا کارساز اور فریاد رس اور حمایتی شیطان کے سوا کوئی بھی نہ ہو، اور شیطان کے یا کسی اور کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کا اس کے نقش قدم پر چلنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تاللہ لقد ارسلنا الی امم، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے امتوں کے پاس رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے عمل انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے، آج وہی ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دکھ بھرا عذاب ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 63۔ یہ ان کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا، تو جو انہیں بتا رہا تھا کہ دے تو اللہ رہا ہے سب کچھ، اور پھر تم پوچھ دوسروں کو رہے ہو تو اس سے بڑا پھر نقصان انسان کا کیا ہوگا۔ تو سوال کر کے انہوں نے سمجھایا
جانا بھی خود اور ان کو بھی سمجھایا، اور یہ بھی کہ اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا دوست بنا لے، اور یہ بھی عذاب ہوتا ہے کہ کسی اور کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ یعنی وہ شرک کا نقصان بھی سمجھا رہے ہیں، ان کو اندیشہ اور ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اور ابھی تو وقت ہے پلٹنے کا، یہ بھی احساس دلا رہے ہیں ابھی زندگی باقی ہے، ابھی پلٹ سکتے ہو، ابھی توبہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کی بھی فکر کرتی ہے، یعنی جو نیک بچے ہوتے ہیں صرف نیک ماں باپ اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے، بلکہ نیک بچے اپنے ماں باپ کی بھی فکر کرتے ہیں کہ وہ بھی عذاب سے بچ جائیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ غلط راستوں کی طرف چل رہے ہیں۔ پھر فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اتنے پیار بھرے، اتنے محبت بھرے جملوں کو نظر انداز کر دیا۔ میرے ابا جان، میرے پیارے ابا جان کس طریقے سے بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور پتھر پوجنے والا باپ، کہتے ہیں نا پتھر پوجنے والے پتھر دل ہو جاتے ہیں، تو اس ساری دعوت کو، اس پیار و محبت کو ٹھکرا کر وہ باپ کیا جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم بت پرستی سے بیزار ہو تم، یا تم جو ہو دیوی دیوتاؤں کی عبادت نہیں کرتے اور ان کی پوجا نہیں کر رہے ہو، اور تو پھر تم ان کو برا بھلا بھی نہ کہو، ان میں کیڑے نہ نکالو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم سے انتقام لوں گا، تمہیں ماروں گا، پیٹوں گا، بدترین سزائیں دوں گا، اور یہاں تک کہ پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے ٹھیک ٹھاک بھلے چنگے نکل جاؤ اور مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا، ورنہ پھر تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اپنے باپ نے ہی اتنی بڑی دھمکی دی، غصے سے کہہ دیا، تو اپنا باپ ہی جب اللہ کی بات کہنے پر پتھروں سے مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ، اور ہمارے سامنے جو یہ منظر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ باپ اگر دشمنی کر سکتا ہے، باپ یہ کہہ سکتا ہے، تو پھر کسی رشتے سے بھی کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ دین کے راستے پر چلتے ہوئے انسان تنہا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ساری چیزیں اس کو ترک کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہی ان کی کیفیت ہمیں بتائی ہے کہ وہ تنہا ہو گئے، بالکل کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ اپنے باپ نے ان کو سنسار کرنے کی دھمکی دی اور کہا کہ میری نظروں سے دور ہو جا، اپنی شکل بھی مجھے نہ دکھانا۔ تو ان بتوں کے اندر جو ہے کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے انسانوں یا نیک لوگوں کی عقیدتیں ایسی موجود ہوتی ہیں کہ جن سے ان کے صدیوں کے تصورات اور طلسمات وابستہ ہوتے ہیں، روایات اور خرافات ہوتی ہیں اس کے پیچھے بہت زیادہ۔ تو ایک طرف تو صدیوں کی کہانیاں، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو مانو۔ عقیدت کے جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بتوں پر قربان تک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے بھی بتوں پر قربان کرتے تھے۔ اور یہی شیطان کا کام ہے کہ ایسے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ آسانی سے یہ سب کچھ کر گزرتا ہے انسان۔ پھر ملیہ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو زمانہ دراز لمبی مدت کے لیے آتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا صحیح سالم کیا گیا ہے۔ تو اس کی دھمکی کے جو الفاظ ہیں، جو باپ تھا ابراہیم علیہ السلام کا آزر، انہوں نے جو دھمکی دی تھی وہ یہی کہا تھا کہ تو صحیح سالم میری نظروں سے دور ہو جا، اگر تو دور نہیں ہوا تو میں تجھے مار مار کے ختم کر دوں گا، یا پھر یہ کہ تو ایک لمبی مدت کے لیے میری نظروں سے غائب ہو جا۔ جوان بیٹا ہے اور باپ کی انتہائی نفرت اور غصہ اور دھمکی دیکھیں کہ اگر نہیں باز آیا تو مار مار کے ختم کروں گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ عقیدے کی نفرت جو ہے اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی انسان اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ تو عرصے دراز تک میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ تو بچے گا نہیں، اگر تو مجھے نظر آیا تو صحیح سالم نہیں رہنے دوں گا، تجھے ختم کر کے رکھ دوں گا۔ تو اتنی محبت سے بات کرنے والے بچے یا بیٹے کو اتنی سخت ملامت، دھمکی اور نفرت سے اتنی زیادہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ پھر بیٹا جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ اتنا سننے کے باوجود بھی
بہت ہی پیار سے اور بہت ہی محبت کے انداز میں اور احترام کے ساتھ فرمانے لگے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیک کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ ان کے اس انداز میں اور اس طرح سے بات کرنے میں بہت زیادہ عاجزی بھی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ترک تعلق کا سلام تھا جو انہوں نے چلتے وقت اپنے باپ کو کیا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کافر کو عام حالات میں سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام میں پہل نہ کرو، وہ تمہیں کریں تو وہی جواب دے دو، اور جاہلوں اور انا پرستوں پر جو کہ اپنے عقیدے پر جمے ہوئے ہوں، لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر الگ ہو جاؤ، یعنی ان کے لیول پر نہیں اترنا ہے۔ پھر اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل نے جواب دیا کہ مجھے گھر چھوڑنا منظور ہے اور آئندہ میں کبھی اپنی شکل آپ کو نہیں دکھاؤں گا، آپ سلامت رہیے، آپ کے لیے میں اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہوں گا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ جب ایمان والوں سے جاہل بات کرتے ہیں تو ایمان والے سلامتی کی بات کرتے ہیں اور وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی مطلب یہی تھا کہ آپ میرے والد ہیں، آپ مجھ سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، میں آپ کا احترام کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما دے اور آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ میرا رب مجھ پر انتہائی مہربان ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ میری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کر کے شام میں جا بسے، عرب میں مکہ معظمہ یعنی بیت اللہ بنایا پھر انہوں نے، اور آپ کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق پیدا ہوئے۔ اس طویل عرصے میں آپ برابر حسب وعدہ اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے رہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، سورہ ابراہیم میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ ہمارے آقا جس دن حساب لیا جائے اس دن مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دینا اور تمام ایمان والوں کو بھی۔ اور یہ ان کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، اور جب پھر ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ ان کا باپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ پھر اس سے بیزار ہو گئے، پھر انہوں نے دعا نہیں کی۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بڑے ہی تحمل والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت تعریفیں بیان کی ہیں قرآن کریم میں۔ یہاں پر اس میں جو آیا ہے انہو کانا، کہ بے شک وہ ہے، اس کے معنی جو آتے ہیں وہ تھا بھی اور ہے بھی اور رہے گا بھی، آئندہ بھی، یعنی یہ تینوں معنی دیتا ہے یہ ورڈ۔ تو انہوں نے کتنی پیاری بات کی کہ میرا رب تو مجھ پر مہربان تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ حفیہ جو یہاں پر کہا ہے اس کے بھی 3 معنی بتائے گئے ہیں، کسی کے بارے میں یا کسی کے معاملات کی انتہائی فکر کرنے والا، دوسرا کثرت سے اس کے بارے میں سوال کرنے والا، پوچھنے والا، اور تیسرا معنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ مہربان۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ وہ تو مجھ پر بہت مہربان ہے اور رہے گا، اور میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے بہت ہی بہترین زبردست مکالمہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوا، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جہاں حق کی بات ہو اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر کوئی مداحنت نہیں برتی جا سکتی، اور مگر دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کوئی وہاں پر بدتمیزی بھی نہیں کی، انہوں نے کوئی بد اخلاقی بھی نہیں کی ہے۔ پہلے لاجک اور علم کے ذریعے انہوں نے بات کی کہ میرے پاس علم ہے، بغیر علم کے بات نہیں کر رہا ہوں، یا میں آپ کو گمراہ نہیں کروں گا، بلکہ میں علم کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا اس کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں۔ پھر لاجک دی کہ یہ شیطان جو ہے رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی بات مانیں گے تو پھر آپ پر تو عذاب آ سکتا ہے،
پھر تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عذاب آ جائے، آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں، اللہ کو ناراض کر دیں۔ پھر نہیں مانے، باپ نے سخت جواب دیا اور مار مار کر ختم کرنے کی دھمکی دی، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام ہو آپ پر۔ تو یہ اس میں ہمیں تبلیغ کے مرحلے بھی بتائے گئے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طریقے سے انسان کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ پہلے سوال کیا، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ان سے فائدہ مل رہا ہے؟ تو پہلے ان کی بات جان کر پھر تردید کی انہوں نے، نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کا کوئی کام کرتے ہیں، پھر بھی آپ انہیں پوچھ رہے ہیں۔ اے ابا جان، بہت محبت کا انداز، بہت لاڈ والا انداز انہوں نے اختیار کیا اپنے باپ سے مخاطب ہونے کے لیے۔ پھر دلیل دی، میرے پاس تو علم ہے، مجھے تو یہ معلوم ہے، اور میرے رب کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے۔ اور پھر شیطان کی بات ہمیں نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور دشمن ہے۔ پھر تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب آ جائے، ہم اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ پھر باپ کے انکار پر دعا کا طریقہ، کہ باپ کا اتنا سخت ری ایکشن ہے مگر جواب میں کہہ رہے ہیں تم پر سلام ہو اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ ہے وہ بہترین تبلیغ کا طریقہ جو بڑوں یا پھر والدین کے لیے یا کوئی بھی کسی کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، اور سخت رویوں کے مقابلے میں بھی اسلامی تعلیمات ایک مسلمان کے لیے ہمیں بتائی گئی ہیں، دی گئی ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور یہ اہم پوائنٹ بھی اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، کلیئر کیا گیا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے بعد میں، حق پہنچانے کے بعد میں چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی پہلے ہی نہیں کہ یہ تو سننے والے نہیں ہیں اس لیے ان کو چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، یا پھر ان کو بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کون سا یہ لوگ سنیں گے۔ تو دعوت دے کر اس کے بعد تو پھر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ فیملی سے ہی جب دکھ غم تکلیف پہنچے تو پھر ہمیں انبیاء کرام کو یاد کر لینا چاہیے کہ ان کی فیملی سے بھی انہیں دکھ اور تکلیفیں اور کس طرح کی پریشانیاں اور کس طرح سے انہوں نے بھی ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اور ان کے اسوے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کے لیے استغفار اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں اور ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے پاس جنت میں ان کو تقرب کا مقام عطا فرما۔ اور جو حضرت آسیہ کی دعا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرمائیے، ہمیں ہمارے والدین کو اور ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو اور تمام ہماری آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے پاس گھر عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے کہا انہ کان بی حفیہ، کہ وہ تو مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد دنیا میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ماں باپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے، اور خاص کر مائیں جو ہوتی ہیں جب تک زندہ ہوتی ہیں بلا وجہ بھی پوچھتی رہتی ہیں کیسی ہو، کب آؤ گی۔ ان کے بعد تو کوئی بلا وجہ پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، یا بلا وجہ کوئی بلانے والا بھی نہیں ہوتا، آ جاؤ تو ٹھیک، نہیں آؤ تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی صورت میں جو دنیا میں ہمیں محبتیں دی ہیں ان جیسی کسی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ جو اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے، پھر اس کی محبت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور ماں باپ کو سلامت رکھے، صحت عافیت کے ساتھ بہترین ایمانی زندگی عطا فرمائے، جو زندہ ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس جنت میں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے، جب میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سناتی تھی، چھوٹا ہوتا تھا، تو ہمیشہ وہ پوچھتا تھا
کہ امی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے باپ نے ایسا کیا تو ان کی امی کہاں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پہ بہترین طور پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح سے اپنی محبت کو جاگزی کر دے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی اللہ تعالیٰ کی محبت. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں، اور جب ہم اس سے ملیں تو ایمان کی بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.